اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد اللہ مولانا محمد معدن الجود والکرم صلاۃً و سلامًا علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول اکرم شفیع امم نبی محتشم حضور ختمی المرتبت اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب دانائے غیوب مالک رقاب امم فخر عرب و عجم والی کون و مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین مہوشاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سرخیل زہرہ جمالاں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطحا رازدار ما اوہا شاہد ما طغا صاحب علم نشرہ معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام عالی مرتبت یاران طریقت وارثان محراب و منبر علماء و مشائخ سادات بالخصوص صدر مجلس حاضہ عالی مرتبت حضرت صاحبزادہ صاحب زیدہ مجدہ علمہ عملہ عمرہ و شرفہ، آج کی یہ تقریب عرس جس میں مجھے اور آپ کو حاضر ہونے کا شرف اور اعزاز نصیب ہو رہا ہے، بتوفیق الہی ہر سال حاضری کا موقع اور شرف حاصل ہو پاتا ہے۔ میرے لیے یہ ایک سعادت ہے۔ ان اشراف کی برکتیں اللہ نصیب کرے اور من کے اندھیرے ظلمتیں دور کر کے باطن کا چراغاں نصیب فرمائے۔ کتاب رحمت قرآن مجید سے جو کلمات میں نے تلاوت کیے ہیں، یہ آپ کے لیے نئے نہیں ہیں اور بارہا اس عنوان سے آپ خطابات سماعت کر چکے ہیں۔ عرس پاک کی مجلس نور ہے اور اس مجلس رحمت میں اس عنوان کے ساتھ کچھ وقت کے لیے آپ کے سامنے کچھ ضروری گفتگو عرض کرنے کی آرزو ہے۔ اللہ جل شانہ میری زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ مجھے اس بات کا بھی ادراک ہے کہ میری گفتگو آپ کے لیے کوئی نئی گفتگو نہیں ہوگی، چونکہ آپ جس آستانہ نور سے وابستہ ہیں وہاں سے جو فکری غذا آپ کو نصیب ہوتی ہے اور جو آپ کو نور اجالے اور روشنیاں اور دین کی حقیقی تصویر آپ کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اس میں سب کچھ موجود ہے۔ میں اسی فکر اور اسی نور و نکہت کے حوالے سے ہی آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ قرآن مجید نے ہمیں اولیاء اللہ کا تصور دیا جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، اللہ کے مقربین ہیں، قربت الہی کے نور سے مالا مال ہو کر کے خلق خدا کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔
یہ کون لوگ ہیں، ان کی علامت کیا ہے، اور یہ پاک باز ہستیاں، یہ اس دھرتی کا نمک اور اللہ جل شانہ کے منتخب بندے کن صفات کے حامل ہوتے ہیں۔ ولایت تصوف کا ایک مفہوم تو بادی النظر میں جو سمجھا جاتا ہے، اور اس اعتبار سے بہت سارے مدعی تسلیم کر دیے جاتے ہیں۔ لوگ حق کی تلاش میں، سچائی کی طلب میں دھوکہ بھی کھاتے ہیں، بار بار دھوکہ کھاتے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ذکر کیا جاتا ہے اولیاء کا، ذکر کیا جاتا ہے تصوف کا، ذکر کیا جاتا ہے طریقت کا، لیکن اس کے خد و خال کیا ہیں یہ تھوڑی جگہوں سے آپ کو ملتے ہیں، اس لیے کہ اگر وہ خد و خال واضح کر دیے جائیں، وہ علامات بیان کر دیے جائیں، تو پھر جب میں خود اس پر پورا نہیں اتر پاؤں گا تو مجھے عقیدتوں کے بھرم ٹوٹنے کا ڈر ہوگا، تو میں ایسے عنوانات کو موضوع سخن ہی نہیں بناؤں گا، اور میں اپنے اسٹیج پہ ایسی گفتگو کی اجازت بھی نہیں دوں گا۔ فضائل پہ ہی زور دیا جائے گا، نسبت کی مضبوطی پر ہی سارا زور کلام صرف ہوگا، لیکن معیار کیا ہے اس پر بات کم ہوگی۔ خوش نصیب ہو آپ لوگ کہ آپ کو مختلف طے شدہ متعین عنوانات کے تحت ہر سال بہت کچھ سننے کو نصیب ہوتا ہے۔ گویا یہ تقریب عرس باقاعدہ ایک علمی نشست ہوتی ہے، اور اس میں منتخب خطبہ جو کہ آپ کے سامنے دین کی حقیقی اور اصلی تصویر رکھتے ہیں، جس سے آپ کی زندگیوں پر دور رس نتائج مرتب ہوتے ہیں، اس پر اللہ جل شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ایسا میکدہ نور ہمارے لیے رکھا ہے، ورنہ اقبال نے کہا تھا کہ ذوق و شوق و آگہی باقی نہ مان، آنکھ کدا بشکست و ساکی نہ مان۔ وہ پیالہ بھی ٹوٹ گیا اور وہ ساقی بھی نہیں رہا، تو وہ مے ناب، وہ شراب خالص، وہ جام مصفہ دستیاب ہی نہیں ہے۔ اور اگر کہیں کوئی فکر کا چراغ روشن کیے ہوئے بیٹھا بھی ہو تو عوام کا جو مجموعی مزاج ہے وہ تبدیل ہو چکا۔ اقبال نے ہی ایک دوسرے مقام پہ کہا تھا، خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ رو رہی ہے آج ایک ٹوٹی ہوئی مینا اسے، کل تلک گردش میں جس ساکی کے پیمانے رہے۔ رو رہے ہیں آج وہ دشت جنوں پرور جہاں، رقص میں لیلا رہی لیلا کے دیوانے رہے۔ خیر تو ساکی سہی لیکن پلائے گا کسے، اب نہ میں کش رہے باقی نہ میں خانے رہے۔ تو سننے والے کان دستیاب ہوں اور غور و فکر اور تدبر کرنے والے لوگ اگر آپ کے سامنے ہوں تو اس دور میں یہ بہت بڑی غنیمت ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہیں انہیں کوئی خوف نہیں ہے اور وہ حزن سے پاک ہیں۔ یہ پاک باز بندے کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اور تقوی کی دولت سے مالا مال ہیں۔ تو گویا ولایت کا پورا نصاب اس آیت کریمہ میں بیان فرما دیا گیا، جو ایمان سے شروع ہو کے تقوی تک اپنی انتہا تک پہنچتا ہے۔ تو ایمان سے شروع ہونے والا سفر تقوی سے نقطہ کمال تک پہنچتا ہے۔ ایمان سے شروع ہونے والا سفر تقوی سے اپنے مرتبہ عروج تک پہنچتا ہے۔ تو ابتدا ایمان سے ہے اور تقوی اس کی انتہا ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، قوت نظریہ اور قوت عملیہ کے باہمی امتزاج سے ولایت مارز وجود میں آتی ہے۔
یعنی آپ کے عقیدے جتنے مضبوط ہوں گے اور اس کے بعد عقائد کا اعمال پر اثر ہوتا ہے. انسان کا جو عقیدہ ہوتا ہے، جو اس کی فکر ہوتی ہے، اس کے اثرات اگر اس کے عمل پر نہیں ہوتے ہیں تو پھر اس کے عقیدے میں جھول دکھائی دیتی ہے. یہ عقیدہ کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو پھر بند کمرے کے اندر بھی گناہ کرنا ممکن نہیں رہے گا، اس لیے کہ یہ تیقن جب ساتھ جڑا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اور میں تو اپنے دوستوں کو، اپنے ہم فکر، ہم مکتب، ہم مسلک، ہم مشرب لوگوں کو کہتا ہوں کہ ہم تو یہ بھی عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کی نگاہ دوربین سے کچھ پوشیدہ نہیں ہے. تو کیا یہ عقیدہ صرف 3 گھنٹے کے مناظرے کے لیے ہی ہے یا ہمارے عمل پر بھی اس کا کوئی اثر ہے؟ اگر یہ عقیدہ ہمارے ساتھ جڑا ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت کی نگاہ ہمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر بند کمرے میں گناہ کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے کہ اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے. تو جو ہمارے عقائد ہوتے ہیں اس کے اثرات ہمارے عمل پر مرتب ہوتے ہیں. تو عقیدہ جتنا مضبوط ہوگا اس قدر ہی عمل میں نکھار آئے گا. تو قوت نظریہ کی مضبوطی قوت عملیہ کے لیے مہمیز کے طور پہ کام کرتی ہے. اور اگر کسی شخص کا عمل کمزور ہے تو اس کے عقیدے کے اندر ضرور کچھ کمی موجود ہے، ورنہ عقیدوں کی پختگی عمل کے لیے جو ہے وہ مہمیز ہوتی ہے اور عمل پیدا کرنے کا ذریعہ بنتی ہے. تو نظریے کی مضبوطی اور اس کے بعد پھر عمل کی مضبوطی. اس لیے ہم صوفیاء کو دیکھتے ہیں کہ ان کے عمل میں جو نکھار، جو خلوص، جو للہیت ہوتی ہے، تو وہ ان کے عقیدے کا اثر ہوتا ہے جو ان کے اعمال پر دکھائی دیتا ہے. ایک تو صورت یہ ہے کہ عقیدے پر بات زور سے کی جائے اور عمل اس کی گواہی نہ دے کہ جس زور سے عقیدے پہ بات ہو رہی ہے اس کے اثرات عمل پر مرتب ہو ہی نہ رہے ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا عمل بتائے کہ عقیدہ کس قدر مضبوط ہے اور کس قدر جو ہے اس کے اثرات عملی طور پہ دکھائی دے رہے ہیں. تو صوفیاء کی اگر آپ زندگیاں دیکھیں تو یہ چونکہ حال والے لوگ تھے، کال کم تھی اور حال ان کا جو ہے وہ زیادہ تھا. انہوں نے زندگی میں اتنے کلام نہیں کیے، اتنی تقریریں نہیں کی جس قدر جو ہے وہ ان کی نگاہ سے لوگوں کی زندگیوں میں تبدیلی پیدا ہوئی. اور وہ تیقن کا نور تھا، وہ یقین کی کائنات تھی جنہوں نے ان کو کندن بنا دیا اور وہ عمل کے اثر سے لوگوں پر اثر انداز ہونے لگے. اس لیے کہ لوگوں پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ تیقن کے اجالے اور یقین کا نور ہے، جو پھر جس سے صوفیاء توجہ دیتے ہیں، جن کو ان کی ہمت بھی کہا جاتا ہے، تو وہ توجہ ان کے یقین کا نتیجہ ہوتا ہے. اور وہ یقین جس قدر ان کا بڑا ہوا ہو اس قدر ہی اس کے اثرات جو ہیں وہ لوگوں پر مرتب ہوتے ہیں. اس لیے سارا زور ان کا اس تیقن کے نور کو حاصل کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ وہ اجالا اور وہ نور اور وہ روشنی حاصل کر پائیں. اور اس کا پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے جدھر سے گزرتے جاتے ہیں نور بانٹتے چلے جاتے ہیں، اجالے بکھیرتے چلے جاتے ہیں اور روشنیاں تقسیم کرتے چلے جاتے ہیں. ان کی گفتگو بظاہر تھوڑی ہوتی ہے لیکن ان کے کلام کا اثر جو ہے وہ دلوں تک اترتا ہے، باطن میں دل میں ترازو ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت شاہ نقش بند بخاری علیہ رحمہ کتنی خوبصورت بات کہی کہ جس شخص کی خاموشی فائدہ نہیں دیتی اس کی تقریر بھی فائدہ نہیں دیتی. مطلب کیا کہ جس کے عمل کی قوت اثر انداز نہیں ہوتی تو اس کی گفتار بھی قطعاً اثر انداز نہیں ہوتی. میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختم المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 63 سالہ ظاہری حیات میں 40 سال صرف حضور نے اپنا کردار لوگوں کے سامنے رکھا ہے، اور 23 سال کے اندر کردار کے ساتھ ساتھ حضور علیہ السلام نے لوگوں کو دعوت و تبلیغ بھی ارشاد فرمائی ہے. تو 40 سال حضور کا سارا زور حضور کے کردار پر تھا اور لوگوں نے اس کا جو ہے وہ مطالعہ کیا اور بغیر کسی ترغیب کے وہ صادق اور امین حضور کو کہنے لگے. اور وہ یقین اس طرح ان کے ساتھ جڑا ہوا تھا کہ یہ صادق اور امین ہیں کہ جب وہ حضور علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ کر رہے ہیں تو اس وقت بھی ان کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھیں. انہیں یقین تھا کہ حالات
کیسے بھی ہوں، معروضی صورتحال جیسی بھی ہو، ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں گی۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے بھی مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا کہ ان کی امانتیں واپس کر کے تم نے آنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگلے دن امانتیں لٹا کر کے واپس مدینہ کی طرف عازم سفر ہوتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ یہ ہے کردار کی وہ چمک، بلکہ جب کوہ صفا پہ کھڑے ہو کر کے کہا کہ اگر میں کہوں کہ پہاڑ کی دوسری جانب ایک لشکر آ رہا ہے جو تمہیں تاخت و تاراج کر کے رکھ دے گا، تو کیا میری اس بات کو تسلیم کر لو گے؟ تو انہوں نے کہا نظر نہ بھی آیا تو ہم کہیں گے ہم اندھے ہیں، آپ سچے ہو، آپ کی صداقت پہ ہمیں اتنا یقین ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کا کردار تھا۔ تو کردار پر زور ہمارے صوفیاء نے دیا، تو کردار کی چمک جو ہے وہ اثر انداز ہوتی ہے۔ لفظ تو ہواؤں میں اڑ جاتے ہیں اگر ان کے پیچھے کردار کا زور نہ ہو، ورنہ وہ لفظ اپنے دامن کے اندر جو نور رکھتے ہیں وہ پھر باطن میں اترنے کا فن جانتے ہیں۔ اگرچہ وہ تقریری فن پر پورے نہ بھی اترتے ہوں، لیکن من میں اترنے کے راستوں کو انہیں پتہ ہوتا ہے۔ اشہد و بلال عند اللہ اشہد، پھر بلال کی اشہد ہی وہ ہلچل مچا دیتی ہے جو دوسروں کی اشہد نہیں کر سکتی ہے۔ تو پھر شکستہ ٹوٹے لفظ بھی دلوں کے اندر جو ہے وہ ایک کوہرام بپا کر دیتے ہیں۔ تو یہ کردار کا زور ہوتا ہے اور یہ عمل کی قوت ہوتی ہے۔ تو قوت نظریہ کی مضبوطی وہ بیان نہ بھی کریں، پھر بھی ان کے عمل سے پتہ چل رہی ہوتی ہے کہ ان کا توکل کتنا مضبوط ہے، خشیت الہی کتنی مضبوط ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا ربط باطن کتنا مضبوط ہے، اور دیگر جو ہے وہ عقائد اسلامیہ میں ان کا رسوخ اور ان کا عقیدہ اور ان کی پختگی کس قدر ہے۔ تو وہ انسان کا عمل، اس کا رویہ، اس کی زندگی اس بات کی گواہی دیتی ہے۔ تو ایک تو ایمان اور تقوی کے سفر سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ ولایت کا ایک راستہ ہے، اور یہ نقطہ کمال ہے، جس قدر بڑا ولی ہوگا اس کا اتنا تقوی ہی مضبوط ہوگا۔ ولایت کا قد کرامات کی قلت اور کثرت سے نہیں ناپا جا سکتا، وہ تقوی کی بلندی سے ہی ولایت کے پرکھنے کا ہمیں شریعت نے مزاج دیا ہے۔ ورنہ صحابہ کی زندگیوں میں آپ غور کریں تو بہت سارے ایسے اصحاب ہیں جن کی ایک کرامت بھی آپ تک نہیں پہنچی، جبکہ سب سے بڑے ولی اس امت کے وہ ہیں، اور جن کی کرامات آپ تک پہنچی بھی ہیں تو وہ بھی اتنی کثرت کے ساتھ ان کی کرامات آپ تک نہیں پہنچی، جو کہ عمومی اس دور کے اندر بعض لوگوں کی ہم آج سنتے ہیں۔ تو پھر کرامات کی قلت و کثرت پھر معیار نہ ہوا، معیار ایمان اور تقوی ہوا۔ وہ جتنا مرتبہ کمال پہ ہوگا اتنا ہی اونچے مرتبے پر اللہ کا ولی فائز المرام ہوگا، اور ظاہر ہے کہ جتنا مقام اونچا ہوگا اس لحاظ سے اس کا تقوی بھی اتنا ہی حساس ہوگا۔ جس قدر مراتب رفیع اس کو عطا ہوتے ہیں اس کی احتیاطیں بھی اسی طرح جو ہے وہ بڑھ جاتی ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے پاس ایک خاتون آئی اور کہا کہ حضرت میں ایک مسئلہ پوچھنا چاہتی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا پوچھئے۔ اس نے کہا کہ میں سوت کاٹتی ہوں اور بازار میں فروخت کرتی ہوں، رات کو کبھی بادشاہ کی سواری بازار سے گزرتی ہے اور اس کے ساتھ خادم سونے کی شمع لیے بھی ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو ماحول میں اجالا ہو جاتا ہے، تو اس روشنی میں بھی میں سوت کاٹ لیتی ہوں۔ تو مجھے یہ بتایا جائے کہ اس روشنی میں میرے لیے سوت کاٹنا جائز بھی ہے یا نہیں۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کہا کہ خاتون آپ اپنا پتہ بتا سکتی ہو، اپنی شناخت کروا سکتی ہو، تم کون ہو؟ تو اس نے کہا کہ سائل کی ذات نہیں پوچھی جاتی، آپ مجھے بتائیں مسئلہ کیا ہے۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل فرمانے لگے کہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سائل کی حیثیت سے مسئلے کی نوعیت بدلتی ہے، تمہیں بتانا پڑے گا تم کون ہو۔ تو اس نے کہا حضرت بشر حافی کی ہمشیرہ ہوں۔ تو فرمایا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جتنا مقام اونچا ہوگا، جتنا مرتبہ بلند ہوگا، تو اس کی احتیاط ہی اتنی ہی زیادہ ہوگی۔ یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جامدہ ہے نال اگاں دے لگ۔ لوہے کو پرکھنے کے لیے آگ میں نہیں ڈالا جاتا، لیکن سونے کو پرکھنے کے لیے آگ میں ڈال کر کے دیکھا جاتا ہے۔ تو اگر آپ مقام رفیع پہ فائز المرام ہیں تو پھر جو ہے وہ آپ کی احتیاطیں اور آپ کے تقوی کا معیار بھی اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ تو ہمارے اسلاف کی زندگیاں دیکھ لیجئے، ان کے شب و روز دیکھ لیجئے،
ان کا انداز حیات دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ایک ایک عمل اور ایک ایک اپنی حرکت و سکنت کو کس طرح سے تقوی کے نور سے معمور کر کے رکھا. تو جتنا تقوی کا مقام بلند ہوگا، رفیع ہوگا، اس قدر وہ ولایت کے اونچے درجے پہ فائز المرام ہوگا. تو ایمان اور تقوی. اب دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، انما الاعمال بالنیات سے لے کر کے وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ تک کا سفر جو ہے، یہ ولایت کا راستہ ہے، یہ تصوف کا راستہ ہے، یہ طریقت کی خوبصورت شاہراہ ہے. پہلے نیت کے قبلے کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے بعد آخری منزل کہ انسان اس مرتبے پر پہنچ جائے کہ اللہ کی عبادت اس طرح کرے گویا وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے. تو یہ سفر جو ہے انسان کا، یہ طریقت کا سفر ہے. سب سے پہلے نیت کا حسن، اس میں معمولی بھی کجی قابل قبول نہیں ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور کے پاس، قبر نور کے پاس بیٹھ کے رو رہے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. تو کہا کہ معاذ کیوں رو رہے ہو؟ کہا صاحب قبر کا ایک فرمان یاد آ گیا جس نے مجھے رلا دیا. تو حضرت عمر نے روک کے کہا ہمیں بھی بتاؤ وہ فرمان کیا ہے. تو حضرت معاذ بن جبل نے فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام نے ارشاد کیا تھا تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے، تھوڑی سی ریا بھی شرک ہے. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور علیہ السلام سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص جہاد کرتا ہے اور اس کا مقصد اعلاء کلمۃ الحق ہے، دین کی سربلندی ہے، لیکن اس کے دل میں یہ بھی ہے کہ چلو شہرت بھی ہو جائے گی، ناموری بھی ہو جائے گی، تو کیا اس کا یہ عمل قابل قبول ہے؟ اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے. تو فرماتے ہیں میں سمجھا شاید میں اپنی بات صحیح طرح عرض نہیں کر پایا، تو میں نے دوبارہ عرض کی. حضور اس نے جان جیسی متاع عزیز واری، اس کا مقصد اللہ کے دین کے پرچم کو اونچا کرنا تھا، لیکن بات ضمن میں یہ بھی ہے چلو شہرت بھی تو ساتھ ہو ہی جائے گی، ناموری بھی تو ہو جائے گی، تو اس کو کوئی اجر ملے گا؟ تو حضور نے پھر ارشاد فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. تو کہتے ہیں کہ میں کپا گیا اور میں پھر سمجھا شاید جو میں کہنا چاہ رہا تھا میں نہیں کہہ پایا. میں نے پھر تیسری مرتبہ حضور سے پوچھا. حضور اس کا مقصد اللہ کے دین کے جھنڈے کو اونچا کرنا، اعلاء کلمۃ الحق ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے چلو پھر ضمن میں ساتھ شہرت بھی تو ہوگی، ناموری بھی تو ہو جائے گی. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کوئی اجر نہیں ملے گا. اور پھر وضاحت کرتے ہوئے فرمایا اللہ صرف اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کے لیے کیا جائے. تیرے عمل میں اخلاص ہو تو اس کا اجر کچھ اور ہے. حور و خیام سے گزر، مینا و جام سے گزر. معمولی سی ریا اور اس طرح کی ملاوٹ بھی دین کے اندر قابل قبول نہیں ہے. یہ نیت سے ابھی سفر شروع ہو رہا ہے، ابھی یہ طریقت کا سفر. ہم آج غوث زماں اور قطب وقت ہیں، ہم تو بھلا اچھے انسان بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے، اچھے مسلمان بھی بن جائیں تو بہت بڑی بات ہے. یہ نیت سے طریقت کے سفر کا ابھی آغاز ہوا جا رہا ہے، اور اگر نیت میں تھوڑی سی کجی آ گئی تو کیتی کتری پئی کھو محمد تے سکہ بنیا زردہ، کچھ پلے باقی نہیں رہا. تو نیت کے حسن سے لے کر دین کا چوتھائی حصہ بھی اس کو کہا گیا ہے، اور دین کا جو ہے وہ تیسرا حصہ بھی نیت کو کہا گیا ہے. حضرت امام حسن بصری اور محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہما دونوں تابعی ہیں. ان میں سے ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو دوسرا جنازے میں نہیں پہنچ پاتا. تو کسی نے ان کو آ کے کہا کہ جناب آپ کے ہم اثر اور شہر بصرہ میں ہی رہ رہے ہیں اور جنازہ ہو گیا اور آپ نہیں گئے. تو فرمایا کہ صاحب میں نیت ہی ٹھیک کرتا رہ گیا اور جنازہ گزر گیا. میری نیت کی درست نہیں ہو پا رہی تھی. نیت کا استحضار جب تک نہ ہو لے تو کیا فائدہ ہے اس وقت شامل ہونے کا. تو ذرا دیکھیے یہ اس درجے کے لوگ ہیں اور کس قدر زور اپنی نیتوں پہ دے رہے ہیں. اور ہم جو ہیں وہ اپنے عمل کا ضرور جائزہ لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور ہمارے رویے، ہمارا طرز زندگی اور ہمارا انداز معاشرت کیا ہے. تو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. یہاں سے یہ سفر شروع ہوتا ہے اور پھر بڑھتے بڑھ کے اس کی انتہا ہوتی ہے کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو. اور جب اس مرتبہ کمال تک پہنچ جاؤ اور یہ اعزاز تمہارا مقسوم ہو جائے تو پھر سمجھ لو
کہ ولایت کے اس مقام کو تم نے حاصل کر لیا ہے اور طریقت کا یہ راستہ ہے۔ تیسری بات، طریقت کا راستہ، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، یہاں سے شروع ہونا ہے۔ سب سے پہلے اپنے آپ کو بے ضرر کرنا ہے، مخلوق کے لیے آپ کا وجود بے ضرر ہو جائے، اور اس کے بعد بڑھتے بڑھتے آپ کا وجود لوگوں کے لیے نافع بن جائے۔ خیر کی چابی اور شر کا تالا، جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا۔ اب مجھے اور آپ کو جائزہ لینا پڑے گا کہ طریقت کا راستہ، اس میں سب سے پہلے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے وہ اپنے وجود کو بے ضرر کرنا ہے۔ تمہاری وجہ سے اللہ کی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ پہلے اپنی وہ صفات جو ہے وہ رذیلہ، صفات رذیلہ جو ہیں ان کو ختم کرنا ہے، پھر صفات حمیدہ پیدا ہوں گی۔ پہلے گندگی دھونی ہے، پھر اس کے بعد پھول بوٹے لگائیں گے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ مرصع ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے آپ کو آراستہ کریں گے۔ سب سے پہلے اپنے آپ سے گند اتارنا ہے، غلاظتیں دور کرنی ہے، اپنے وجود کو اس کی مخلوق کے لیے بے ضرر بنانا ہے۔ تمہارا وجود کسی کے لیے تکلیف کا سبب نہ ہو، تمہارے عمل سے، تمہارے رویے سے، تمہارے انداز معاشرت سے، تمہاری گفتگو سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اللہ کے محبوب نے یہ مسلمان کی علامت بیان فرمائی ہے، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اس کے وجود سے پھوٹتی شرور سے اللہ کی مخلوق تنگ اگر ہیں تو وہ تو اولئک کالانعام بل ہم اضل، وہ چوپایوں سے بھی آگے گزر گیا ہے۔ اچھا ستھرا پاکیزہ انسان پہلے بننا ہے، انسان کے بعد پھر آگے نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور ان مراتب رفیع تک پہنچنا ہے اور اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہو جانا ہے۔ اور اتنا نافع ہونا کہ جب تم جس گلی سے گزرو وہاں تقوی کی خوشبو پھیلنا شروع ہو جائے، جس راستے سے گزرو وہاں ایمان کی بہاریں پیدا ہونا شروع، وہاں محبتوں کے پھول اگنے شروع ہو جائیں۔ پھر تمہیں تقریر نہیں کرنی پڑے گی، تمہاری نظر اٹھے گی 90 لاکھ کافر کلمہ توحید پڑھیں گے، پھر تمہارا وجود مؤثر ہوگا، تمہارے وجود سے نور نکلے گا۔ آج کی جدید سائنس اسیری لہروں کا جو ہے وہ اقرار کر چکی ہے کہ انسان کے وجود سے کچھ لہریں نکلتی ہیں۔ جو شریر آدمی ہوتا ہے اس کے پاس بیٹھنے سے جو ہے وہ ایسی لہریں نکلتی ہیں کہ سامعین پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں، ہم نشینوں پر اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اور جو صالح اور پاکیزہ شخص ہوتا ہے اس کے وجود سے ایسی روشنی پھوٹتی ہے، ایسا غیر مرئی نور نکلتا ہے کہ پاس بیٹھنے والے جو ہیں اس نور سے مستنیر ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کا اندر بدلتا رہتا ہے۔ طریقہ نقش بندیہ کی نسبتوں میں سے یہ چیز طے شدہ ہے کہ طریقہ نقش بندیہ میں شیخ کے پاس آ کے نہ زیادہ کلام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ سوال کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، آ کے بس بیٹھ جائیں۔ اہل نظر کی مجلس میں بیٹھنے سے ہی دل کے عیب دھلتے چلے جاتے اور من میں روشنی ہوتی چلی جاتی، چونکہ ان کا وجود پھر مخلوق کے لیے نافع ہو جاتا ہے۔ تو جو بے ضرر ہی نہیں ہو سکا وہ نافع کیسے ہو سکتا ہے؟ پہلی سیڑھی ہے جو یہاں سے شروع ہوا سلسلہ، وہ بے ضرر ہونا ہے، اور اس کی انتہا یہ ہے کہ نافع ہو جانا ہے۔ تو میرا وجود، آپ کا وجود اگر اللہ کی مخلوق کے لیے نافع نہیں ہے، ہمارا وجود لوگوں کے لیے تکلیفیں بانٹتا ہے، اذیتیں کھڑی کرتا ہے، ہمارے رویے تکلیف دیتے ہیں، ہماری گفتگو تکلیف دیتی ہے، ہمارا طرز زندگی تکلیف دیتا ہے، ہمارا انداز معاشرت تکلیف دیتا ہے، ہماری زبان سے نکلنے والے جملے نہیں تیر ہوتے ہیں جو کلیجے چیرتے چلے جاتے ہیں، اور اللہ کی مخلوق کے لیے ہم اذیتوں کا سامان، ہمارے پاس بیٹھ کر کے کوئی جب اٹھ کے جاتا ہے دیر تک زخم سہلاتا ہے اور دیر تک جو ہے وہ اس درد اور اس کسک کو محسوس کرتا ہے جو ہماری صحبت کی وجہ سے اور ہمارے پاس بیٹھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف پہنچی، تو پھر ہم اچھے انسان ہی نہ ہوئے، اچھے مسلمان تو دور کی بات ہے، پھر اللہ کا ولی ہونا یہ تو رفیع المرتبت مقام ہے۔ تو ہم اچھے انسان سب سے پہلے بنیں، اچھے مسلمان سب سے بنیں، اور وہ یہ کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ تصوف کیا ہے تو میں حضرت ابو حفص نیشا پوری کا قول آپ کے سامنے رکھوں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ تصوف سارے کا سارا اچھے خلق کا نام ہے، اچھے کردار کا نام ہے۔
اخلاق حسنہ کا نام ہے، سلیقے کی گفتگو کا نام ہے، بات کرنے کے ڈھنگ کا نام ہے، لوگوں کو عزت دینے کا نام ہے، عزت نفس کا خیال رکھنے کا نام ہے، اللہ کی مخلوق پر رحم کرنے کا نام ہے، لوگوں پر شفقتوں کا می بن کے برسنے کا نام ہے۔ سارے کا سارا دین جو ہے وہ خلق ہے، اچھی عادات ہیں، اچھی خصلتیں ہیں، لہجے کی متانت ہے، زبان کی لطافت ہے، خوبصورتی ہے۔ وہ کیسے ولی ہو سکتا ہے کہ جس نے کپڑے اتار دیے، ننگ دھڑنگ ہو گیا اور لوگوں کو گالیاں دیتا ہے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا ہے اور اس کی ایک گالی اگر ہم نے کھا لی تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ شاید اس کے اندر ہی فیض رکھا ہے۔ ایسے کتنے ملنگ اور ایسے کتنے ننگ دھڑنگ ہمارے معاشرے کے اندر جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، جو ہے وہ کپڑے اتار کے پھینک دیتے ہیں اور ہر آنے والے لوگوں کو جو ہے وہ گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور لوگ ان گالیوں کے اندر فیض محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ مجھے بتاؤ کہ اللہ کا نور گندی گالیوں میں ہو سکتا ہے؟ اللہ کا نور غلاظت بھرے تبروں میں ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن کیا ایسے لوگوں کی عقل پہ ماتم نہ کریں جو گالیوں کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، جو اس بابے کے تبروں کو اور اس کی غلیظ اور بیہودہ گفتگو کو یہ سمجھتے ہیں کہ جناب اس سے ہمیں فیض حاصل ہو رہا ہے اور اس سے ہمیں برکت ہو رہی ہے، اس کی صحبت میں بیٹھو، اور وہ ننگ دھڑنگ بیٹھا ہوا ہے اور گالی گلوچ اور سب و شتم کر رہا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں نور مل رہا ہے، جبکہ تصوف کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ التصوف کلہ اخلاق، یہ سارے کا سارا خلق کریمانہ کا نام ہے۔ میرے اور آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق کی گواہی میرا رب دیکھتا ہوئے ارشاد فرماتا ہے انک لعلی خلق عظیم۔ تو یہ سارے کا سارا تصوف اچھی اخلاق کا، اوصاف حمیدہ کا نام ہے۔ یہاں سے شروع ہوا اور یہ ختم ہوا جا کر کے تمہارے وجود کے نافع ہو جانے کا۔ تم اللہ کی مخلوق کے لیے نافع ہو جاؤ، تمہارے وجود سے خیر پھوٹے، تم مخلوق کو باہم جوڑنے اور ٹوٹے ہوئے شکستہ دلوں کو جو ہے وہ باہم اکٹھا کرنے، تمہارا وجود اللہ کی مخلوق میں نہ تقسیم کا سبب بنے، نہ لوگوں کے اندر ضرر کا سبب بنے، تمہارے عمل رویے لوگوں کے لیے راحت جاں اور قرار قلب بن جائیں۔ تو یہ سفر ہے تصوف کا، جو شروع یہاں سے ہوا اور اس کا اختتام جو ہے وہ اعلیٰ اخلاق پر ہوا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن جب نامہ اعمال پر اعمال تولے جائیں گے تو جو ترازو کے اوپر، پلڑے کے اوپر جس عمل سے پلڑا جھک جائے گا، میزان جھک جائے گا، وہ اچھی اخلاق ہوں گے۔ تو اس لیے آج ہم یہ سمجھتے ہیں، ایسے ملنگوں کے ڈیروں کے اوپر بھی ہم نے رش دیکھا ہے اور لوگوں کا ہجوم دیکھا ہے۔ میاں اس صاحب کا کمال کیا ہے؟ حضور کی صفت، کس صفت کا مظہر ہے یہ صاحب؟ جس کے پاس آ کے بیٹھے ہو اور اتنا بڑا اونچا دربار بنا کے بیٹھ گئے ہو تو کہا حضرت گالیاں دیا کرتے تھے، حضرت جو ہے وہ کپڑے اتار کر کے برہنہ وجود رہا کرتے تھے۔ تو یہ تم نے کہاں سے فلسفہ تراشا؟ لیکن جب اس معاشرے کے اندر ایسے لوگوں کی پذیرائی بھی ہوگی تو کتنا مشکل ہوگا اس معاشرے کے لوگوں کی اصلاح کرنا۔ یہ آسان کام نہیں ہوتا، پھر ایک مشکل ترین کام ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں جب سارا معاشرہ ایک ڈھب میں ہے تو ہم پھر کیوں تکلف میں مبتلا ہوں؟ تو لوگ شعوری طور پہ جانتے ہوئے بھی جو ہے وہ اس راستے کو اختیار کر لیتے ہیں۔ عمومی طور پہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگوں کا فہم دین ہی ناقص ہوتا ہے۔ شریعت کیا ہے، تصوف کیا ہے، طریقت کسے کہتے ہیں، ان کا فہم ہی ناقص ہوتا ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں، اور اس طبقے میں، اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو فہم رکھتے ہیں کہ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، حق اور باطل کی تمیز رکھتے ہیں، لیکن معاشرے کے رویوں کا مقابلہ نہیں کر پاتے اور وہ پھر اس سانچے کے اندر ڈھل جاتے ہیں۔ اگر میں آج کی اس گفتگو کے اندر آپ کے مربی و محسن کا ذکر کروں تو چونکہ میرا ان کے ساتھ ایک فکری محبت کا رشتہ ہے، قلبی وابستگی ہے، دل بستگی ہے، تو مجھے بھی ان کی تعریف کرتے ہوئے حجاب آتا ہے اور ان کو بھی میری تعریف کرتے ہوئے حجاب آتا ہے، اور ہمارا یہ غیر اعلانیہ عہد ہے کہ ہم جو ہے وہ اس محبت کے رشتے کو نبھائیں گے، لیکن یہ عمومی طور پہ جو ہوتا ہے یہ تھوڑا مشکل ہے، لیکن میری اس گفتگو کے اندر سے جو میرے چھپے ہوئے جذبات ہیں وہ تو آپ اخذ کر ہی سکتے ہیں۔ تو پھر غنیمت جان لو ایسے لوگوں کا وجود کہ جو اس دور کے اندر بھی
جب حالات کی سنگینیاں بڑے بڑے لوگوں کو جو ہے وہ اپنی رو میں بہا کے لے جائیں اور وہ حالات کی تلخیوں کا مقابلہ نہ کر پائیں اور آسان اور سہل راستہ اختیار کر لیں، لوگوں کا مزاج اور لوگوں کے تیور دیکھ کر کے اپنے مزاج کے ضابطے طے کر لیں، تو جو شخص دین کی حقیقی تعبیرات آپ کے سامنے پیش کرے اس شخص کو لاکھوں سلام پیش کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آستانہ رحمت کو آباد رکھے، نور و نکھت سے، اجالوں سے، روشنیوں سے اللہ اس کو ہمیشہ منور اور تاباں رکھے، جہاں دین کی حقیقی فکر کا احیاء ہی نہیں ابلاغ بھی ہو رہا ہے، اور پھر یہ نور پھیلتے پھیلتے جو ہے وہ آفاق کے ایک ایک گوشے میں پہنچے گا۔ آپ لوگوں پر صرف اتنی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی کہ ماہانہ مجلس واعظ میں یا سالانہ عرس پاک کی تقریب میں شامل ہو گئے اور اس بات پہ ناز کیا کہ ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا جس مرشد گرامی سے تعلق ہے وہ فکر کا ستھرا، عمل کا پاکیزہ اور سوچوں کا وہ نور رکھتا ہے کہ جو اس دور کے اندر انقا ہے، تو یہ صرف اتنا اعتقاد رکھنا ہی کافی نہیں ہوگا، بلکہ دست و بازو بن کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا اور جد و جہد میں عملی تحریک کے اندر ساتھ شامل ہو کر کے قدم بقدم شانہ بشانہ ساتھ چلنا ہوگا، تاکہ اس فکر کے فروغ کے لیے جد و جہد اور محنت کام آئے۔ میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ اللہ فکر کے یہ سوتے ہمیشہ لوگوں کو نور دیتے رہیں، اجالے بانٹتے رہیں، روشنیاں دیتے رہیں، اور ہم سب کو زندگی کا حقیقی نور اور اجالہ مقسوم فرمائے۔ کار ما آخر شدو آخر زما کار نشد، مشت خاک ما غبارے کوچائے یار نشد و آخر